بہار کے وزیر اعلیٰ نے ایک خاتون جو ڈگری لینے کے لیے اسٹیج پر آئی اس کا نقاب اس کے منہ سے اتارا, اس کو نیچے کھینچا. انتہائی یہ معیوب حرکت, نازیبا حرکت, ہراسانی کے زمرے میں آتی ہے حرکت, جس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر آؤٹریج سامنے آیا, بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھی اور کنڈیم کیا گیا. لیکن انتہائی افسوس اور تشویش کی بات یہ کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ تو اس کو غلطی ماننے کو ہی تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, بلکہ بہت سارے بی جے پی کے جو کہ حکمران جماعت بھی ہے اس وقت بھارت میں رہنما اس حرکت کے دفاع میں سامنے آ گئے. بی جے پی کی تنگ نظر اور مسلمان مخالف جو پالیسی ہے یا پھر جو سوچ ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. بہت سے واقعات اس سے پہلے ہوئے ہیں جس میں کھل کر سامنے آتی ہے, چاہے وہ گاؤں رکشکوں کی متعدد کاروائیاں ہوں وہاں پر مسلمانوں کے خلاف, یا پھر جنرلی جو حکومت ہے, جو بی جے پی کے کارکنان ہیں, اہلکار ہیں یا حکومتی رہنما ہیں, ان کی جو پالیسیز ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اور وقتاً فوقتاً کھل کر سامنے آ جاتی ہیں. لیکن اب اس میں ایک اور چیز کا اضافہ ہو گیا ہے. سڈنی میں جو دہشت گرد حملہ ہوا اس میں حملہ آور کا تعلق بھارت سے ہونا, اس نے چیزوں کو بڑا تشویشناک اس لیے بھی بنا دیا ہے کہ اب ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بھارت کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے لیے حالات اور تنگ کر دیے جائیں گے اور ان کے اوپر شاید مزید کوئی اس کی آڑ میں مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. ایسے میں سوال یہ بنتا ہے کہ بھارتی مسلمانوں کے پاس اس وقت کیا آپشنز ہیں یا اپنے تحفظ کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں. اپنے تجزیہ کاروں سے ذرا اس کے اوپر تجزیہ تبصرہ جانتے ہیں. ہمیں جوائن کریں اس ڈسکشن کے لیے عمر چیمہ صاحب, شہزاد اقبال صاحب, ریما عمر صاحبہ, اعزاز سید صاحب بھی ہمارے سامنے ہیں. یہ جو مسلمانوں کے خلاف بھارت میں بڑھتی ہوئی نفرت پہلے سے موجود اور پھر یہ سڈنی حملے کے بعد اس میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ, اعزاز سید صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب بھارتی مسلمان کیا پہلے سے زیادہ غیر محفوظ ہو گئے اور کیا کر سکتے ہیں وہ اس کے لیے؟ بہت شکریہ علینا. جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس واقعے کے بارے میں خود بھارت کے اندر اور خود بی جے پی کے اندر بہت ساری ریزنٹمنٹ ہے اور جو متعلقہ وزیر اعلیٰ ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. بھارت کے اندر اس وقت ظاہر ہے ایک حکومت ہے جو کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے, جس کے بارے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پرٹیکولرلی بہت ساری ایسی آوازیں آتی ہیں جو تنقید کرتی ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو حکومت ہے اس کا مسلمانوں کے بارے میں ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے, وہ مسلمانوں کے بارے میں ایسی پالیسیاں روا رکھتی ہیں جو کہ اتنی جسے کہتے ہیں نا مثالی نہیں ہیں بلکہ افسوسناک بھی ہیں. اور ظاہر ہے بھارت کی حکومت کے جو پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی, ان کا ایک پورا بیک گراؤنڈ بھی ہے گجرات کے حوالے سے بھی اور بھی مختلف پالیسیوں کے حوالے سے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بھارت کے اندر ان کی سوسائٹی کے اندر ایک پورا امیونٹی سسٹم بھی موجود ہے. وہاں پر لوگ موجود ہیں جو جہاں پہ بھی کوئی غلط اقدام ہوتا ہے اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ان کی سول سوسائٹی, ان کی پولیٹیکل پارٹیز, ان کی اپوزیشن کی جماعتیں وہ اٹھتی ہیں, کھڑے ہو کر تنقید کرتی ہیں. اور آپ ابھی بھارت کا میڈیا سارا اٹھا کر دیکھ لیں, نہ صرف یہ کہ اپوزیشن کی جماعتیں بلکہ خود بی جے پی کے اندر سے بھی بعض آوازیں آئی ہیں جنہوں نے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے, اور ان کی سول سوسائٹی کے اندر سے بھی آوازیں آئی ہیں جن میں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کو کنڈون نہیں کیا جا رہا. اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بڑے ہاٹ واٹرز میں ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ بالکل وہاں پر سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے یا نہیں, یا کسی کو رہنے نہیں دینا, تو ایسی بھی بات نہیں ہے. بالکل یہ مسائل ہیں, اقلیتوں کے وہاں پر مسائل ہیں, اور وہ مسائل انفارچونیٹلی دنیا کے جو ترقی پذیر ممالک ہیں, اس خطے کے ممالک ہیں, پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اقلیتوں کے حوالے سے ایشوز آتے رہتے ہیں اور بہت ساری تنقید ہم پہ ہوتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان ایز اے اسٹیٹ یا پاکستان ایز اے سوسائٹی اس ملک کے اندر
اقلیتوں کے لیے جو جسے کہتے ہیں نا سانس لینا ہم نے بند کر دیا ہو. یہاں جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کھڑے ہو جاتے ہیں, سیاسی جماعتیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ ان کو تحفظ دیتی ہے. اور ایگزیکٹلی بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو کچھ بھی ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے وہاں پر ایک بہت بڑی سوچ بھی یہ ڈیولپ کر رہی ہے کہ جو سیکولر انڈیا ہے, سیکولر اور ڈیموکریٹک انڈیا, اس کی بنیادوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور ان کی بنیادوں کے تحفظ کے لیے وہاں ہندوستان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا.